بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اردو کے مشہور شاعر نذیر اکبر آبادی کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ نذیر کی شخصیت اور حالات زندگی سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے ذرائع بہت کم ہیں۔ جو کچھ ہیں وہ شعراء کے تذکروں اور روزنامچوں کے مرہون منت ہیں۔ یہ معلومات نہ تو کافی ہے اور نہ ہی قابل اعتماد ہے۔ تذکروں میں ان پر تبصرہ غیر مکمل ہے کیونکہ نذیر دوسرے خیال کے شاعر تھے۔ انہوں نے جاری الوقت روایات کی تقلید سے بغاوت کر دی تھی، اس لیے معاصر روایت پرست ادبا نے ان مشاہیر کی فہرست میں شامل کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بس ان سے متعلق جو بھی قابل اعتماد ماخذ ہے اس کی غیر جانبداری مشکوک ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام شیخ ولی محمد تھا۔ نذیر تخلص رکھ کر انہوں نے شاعری کی۔ وہ 1735 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ محمد فاروق تھا۔ محمد فاروق کا نام عظیم آباد کے کسی نواب کی فہرست مشاہیر میں شامل تھا۔ ان کی شادی نواب سلطان احمد خاں قلعہ دار آگرہ کی صاحبزادی سے ہوئی تھی۔ نذیر اپنے باپ محمد فاروق کی 13ویں اولاد تھے۔ ان سے پہلے 12 اولاد فوت پا چکی تھیں۔ یقینی بات ہے کہ 18ویں صدی میں دہلی انتشار اور بربادی سے عبارت تھی۔ مقامی اور اندرونی خلفشار کے علاوہ 1739 میں نادر شاہی سیلاب بلا آیا۔ پھر 1748، 1751 اور 1756 میں احمد شاہ ابدالی نے پے در پے حملے کیے۔ ان حالات میں نذیر نے بھی دوسروں کی طرح دہلی چھوڑ کر اکبر آباد یعنی آگرے میں پناہ لی۔ اس وقت نذیر 22 یا 23 سال کے تھے۔ وہ اپنی ماں اور نانی کو لے کر اکبر آباد آئے تھے جہاں نذیر کے نانا نواب سلطان قلعہ دار رہتے تھے۔ نذیر کے دہلی کے قیام کے متعلق کوئی تفصیل تذکروں یا خود ان کے کلام میں نہیں ملتی۔ نذیر نے کتنی تعلیم حاصل کی اور کہاں، یہ بھی نہیں معلوم۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فارسی کی سبھی اہم کتابیں پڑھی تھیں۔ نذیر کئی زبانیں جانتے تھے لیکن ان کو زبان کے بجائے بولیاں کہنا زیادہ مناسب ہوگا، جن کا اثر ان کی شاعری میں نمایاں ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ 8 زبانوں کو بولنے پر قادر تھے، جن میں فارسی، اردو اور پنجابی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی۔ انہوں نے جتنے ہندوستانی الفاظ اپنی شاعری میں استعمال کیے اتنے کسی شاعر نے ان سے قبل استعمال نہیں کیے تھے۔ آگرہ میں نذیر کا پیشہ بچوں کو پڑھانا تھا۔ اس زمانے کے مکتبوں اور مدرسوں کی طرح ان کا بھی ایک مکتب تھا جو شہر کے مختلف مقامات پر رہا، لیکن سب سے زیادہ شہرت اس مکتب کو ملی جہاں وہ دوسرے بچوں کے علاوہ آگرہ کے ایک تاجر لالا بلاس رائے کے کئی بیٹوں کو فارسی پڑھاتے تھے۔ نذیر اسی معلمی میں قناعت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ بھرت پور، حیدرآباد اور اودھ شاہی درباروں نے انہیں سفر خرچ بھیج کر بلانا چاہا لیکن انہوں نے آگرہ چھوڑ کر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ نذیر نے جس زمانے میں شاعری کا آغاز کیا، اتفاق سے آگرہ ادبی سرگرمیوں کا بھی مرکز تھا۔ متھرا بھی قریب تھا جو برج بھاشا کی شاعری کا مرکز تھا۔ میر اور غالب جیسے عظیم شاعر بھی یہیں پیدا ہوئے تھے۔ میر تقی میر کی شاعری کا چرچا اس وقت خوب تھا۔ غالب اپنے شاعرانہ فن کے ابتدائی دور میں تھے۔ نذیر کا یہ بڑھاپے کا زمانہ تھا۔ میر تقی میر کو اپنے شاعرانہ ذوق کو فن کی بدولت شہرت دوام حاصل ہو گئی تھی اور نوجوان جو شاعری سے دلچسپی رکھتے تھے ان کی طرف رجوع کر رہے تھے۔ روایت ہے کہ نذیر نے ایک ایسے مشاعرے میں شرکت کی جس میں میر تقی میر بھی تشریف فرما تھے۔ اس بزم میں نذیر نے مندرجہ ذیل شعر پڑھا: نظر پڑا ایک بت پری وش نرالی سجدھج نئی ادا کا، جو عمر دیکھو تو 10 برس کی، یہ قہر و آفت غضب خدا کا۔ ہر طرف واہ واہ ہوئی اور ختم غزل پر عظیم شاعر نے پیٹھ ٹھونکی۔
اس اعلیٰ مرتبت فنکار کی غیر معمولی داد سے نذیر کی شخصیت اور شہرت اور عزت میں ایک دم فرق آ گیا۔ راتوں رات ان کے حسن شعر کا چرچا ہر طرف ہونے لگا۔ پروفیسر شہباز کے مطابق اس شہرت دوام سے متاثر ہو کر احدی محمد رحمان نے اپنی اکلوتی صاحبزادی کی شادی دہلی کے اس نوجوان مہاجر شاعر سے کرنے کا خیال کیا۔ ان کا تعلق دہلی سے تھا اور فوج میں احدی کے عہدے پر فائز تھے۔ پروفیسر شہباز بھی دوسرے سوانح نگاروں کی طرح بتاتے ہیں کہ ان کی جوانی کا زیادہ تر حصہ آگرے میں گزرا۔ ان کی شادی طہر النساء بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کے لڑکے کا نام خلیفہ گلزار علی اور لڑکی کا نام امامی بیگم تھا۔ ان کی نواسی ولایتی بیگم معروف بیگم جان تھی۔ بس یہی ان کا خاندان تھا۔ ولایتی بیگم ہی وہ اہم وسیلہ ہے جس کے ذریعے پروفیسر عبدالغفور شہباز نے نذیر کی زندگی سے متعلق تمام معلومات حاصل کی اور اپنے نانا جان کو زندہ و جاوید کر دیا۔ نذیر کے عقیدے کے متعلق خاصا اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے نذیر کو قریشی اور کچھ نے سید کہا ہے۔ ان کے والد بلا شبہ سنی تھے مگر والدہ شیعہ تھی۔ وہ خود بھی شیعہ تھے۔ تبدیلی مذہب کی تفصیل معلوم نہیں، شاید والدہ کی تعلیمات کے اثرات سے شیعہ بن گئے ہوں، مگر ان کا ذہن فرق بازیوں سے بالا تر تھا۔ شیعہ عقیدے سے تعلق ہوتے ہوئے بھی صوفیزم اور وحدت الوجود کے قائل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مشہور صوفی مولانا فخر الدین دہلوی کے معتقد تھے۔ ان کا انتقال 16 اگست 1830 عیسوی کو اکبرآباد میں ہوا۔ نذیر اکبرآبادی کو بجا طور پر اردو کا پہلا عوامی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے، اسی لیے انہیں ایک زمانے تک نظر انداز کیا جاتا رہا۔ سب سے پہلے پروفیسر عبدالغفور شہباز نے اپنی تحقیقی کتاب زندگانی بے نظیر میں ان کی شخصیت و سیرت اور فن کے تمام پہلوؤں پر باریک بینی سے نظر ڈالی ہے۔ یہ کتاب سن 1900 عیسوی میں شائع ہوئی۔ عبدالغفور شہباز نے نذیر کو اردو کے شیراز کا سعدی کہا ہے۔ اس ضمن میں دوسرا اہم نام پروفیسر کلیم الدین احمد کا ہے۔ انہوں نے اپنی تنقیدی کتاب اردو شاعری پر ایک نظر کے حصہ اول میں ضمیمہ کے طور پر نذیر اکبرآبادی کی شاعری کے حوالے سے اہم باتیں کی ہیں اور مضمون کا آغاز اس جملے سے شروع کرتے ہیں کہ اردو شاعری کے آسمان پر نذیر اکبرآبادی کی ہستی تنہا ستارہ کی طرح درخشاں ہے۔ ان ناقدین کے علاوہ ترقی پسندوں نے نذیر اکبرآبادی کو بام عروج تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نذیر نے اردو شاعری کی تمام اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن نظموں میں انہوں نے خاص پہچان بنائی۔ غیر فانی اردو کلام کی 2 جلدیں ورثے میں چھوڑیں۔ مشہور فرانسیسی مستشرق گارسن رتاسی کے مطابق پہلا دیوان دیوناگری رسم الخط میں 1820 عیسوی میں طبع ہوا تھا۔ اس میں کل 42 صفحات تھے۔ 1850 عیسوی میں ان کا پہلا اردو دیوان چھپا جو آگرہ میں طبع ہوا تھا۔ یہ نسخہ مختلف اوقات میں کلیات نذیر کے نام سے نول کشور پریس لکھنؤ سے شائع ہوتا رہا۔ 1900 عیسوی میں پروفیسر شہباز نے بڑی محنت سے دوسرا دیوان مرتب کر کے شائع کروایا۔ ان ذخائر کے علاوہ 2 اردو 1 فارسی دیوان ہیں جو غیر طبع شدہ ہیں۔ نذیر اکبرآبادی کی شہرت، ان کی شاعری اور ان کی شاعری میں جو خاص بات ہے وہ سب دیکھتے ہوئے ہمارے بہت سے ناقدین نے ان پر کئی کتابیں لکھی اور کئی اہم کتابیں لکھی۔ ان میں سب سے پہلا نام پروفیسر عبدالغفور شہباز کا ہے، جنہوں نے زندگانی بے نظیر کے عنوان سے کتاب 1900 عیسوی میں لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے کئی اہم باتیں اشارتاً اور کنایتاً کہی ہیں اور کئی باتوں کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔
اس کتاب کو بنیادی حوالے کی حیثیت حاصل ہے۔ کی شخصیت کے حوالے سے حبیب تنویر نے ڈرامے کی صورت میں آگرہ بازار کے نام سے 1954 میں ایک ڈرامہ لکھا، اور یہ ڈرامہ سب سے پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کھیلا گیا۔ دوسری اہم کتاب محمد محمود رضوی مخمور اکبرآبادی کی ہے، جنہوں نے روح نظیر کے نام سے 1942 میں ایک باقاعدہ کتاب لکھی۔ ہندوستانی ادب کے معمار کے تحت محمد حسن نے نذیر اکبرآبادی پر ایک مونوگراف لکھا، جو 1986 میں ساہتیہ اکیڈمی نئی دلی سے شائع ہوا۔ اس مونوگراف کے مترجم یامین پرویز ہیں۔ ترقی پسند ناقد پروفیسر علی احمد فاطمی نے بھی 1983 میں نذیر اکبرآبادی کے عنوان سے ایک باقاعدہ کتاب لکھی ہے۔ 1991 میں سید طلعت حسین نقوی نے نذیر اکبرآبادی کی نظم کی نگاری کے حوالے سے ایک مفصل کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے نذیر اکبرآبادی کے کلام کا تنقیدی مطالعہ کے عنوان سے ایک اہم کتاب لکھی ہے۔ ضمن میں شریف احمد قریشی کی کتاب تلمیحات نذیر اکبرآبادی خصوصی توجہ کا طالب ہے، جو کتاب 2006 میں شائع ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے نذیر اکبرآبادی کی شخصیت کے حوالے سے تمام باتیں کہنے کی کوشش کی ہیں، اور اگلی ویڈیو میں ہم لوگ نذیر اکبرآبادی کی نظموں کے موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ تب تک انتظار کیجیے، اور ہم لوگ انشاءاللہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔